السلام علیکم، شو میں خوش آمدید۔ میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی۔ السلام علیکم۔ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کو کل عدم قرار دے دیا۔ اس صدارتی ریفرنس کا پس منظر کیا ہے اور سپریم کورٹ کے مختصر فیصلے میں کون سے اہم نکات ہیں جو غور طلب ہیں؟ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف نے اپنے حالیہ انٹرویو میں کچھ تجاویز دی ہیں جو پاکستان کے سیاسی استحکام، ججز کی تعیناتی اور سیاستدانوں کے احتساب کے حوالے سے ہیں۔ یہ تجاویز کتنی قابل عمل ہیں اس پر بات ہوگی۔ بلوچستان کی سیاسی پارٹیاں کیا سوچ رہی ہیں اور کرونا وائرس کے اثرات اور آگاہی کے بارے میں جو تازہ ترین گیلپ سروے آیا ہے وہ کیا بتاتا ہے؟ اور بات یہ بھی کریں گے کہ وفاقی وزیر زرتاج گل صاحبہ نے کرونا وائرس کی ایک نئی ڈیفینیشن پیش کی ہے، وہ کیا ہے؟ آج ان سب پر بات ہوگی۔ سیٹھی صاحب، شروع کرتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس جو پچھلے سال بھیجا گیا صدر صاحب کی طرف سے جوڈیشل کاؤنسل کو، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، اور اس کے بعد ان کو ایک شو کاز نوٹس بھی جاری ہوا۔ اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چلے گئے سپریم کورٹ میں، اور بہت سی بار ایسوسیشنز پاکستان کی اور بار ایسوسیشنز نے بھی پٹیشن دائر کی۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم فیصلے کی بات کریں، آپ ذرا ہمارے ناظرین کی یاد دہانی کے لیے ذرا مختصراً بتائیے کہ اس صدارتی ریفرنس کی بنیاد کون سی وجوہات تھیں جس پر یہ بھیجا گیا؟ جی ہاں، ہوا ایسے کہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر پریزیڈنٹ صاحب نے ایک ریفرنس بھیجا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، جس میں الزام یہ لگایا گیا ہے کہ یہ جج صاحب جو ہیں، قاضی صاحب، یہ ہی از گلٹی آف مس کانڈکٹ اور ایز لائبل ٹو بی ریمووڈ، مطلب کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے جوڈیشری کی بدنامی ہوئی ہے اور اس لیے ان کو ریموو کرنا چاہیے فرام دا سپریم کورٹ۔ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس قسم کے کیسز ٹیک اپ کرتی ہے، جج حضرات اپنا احتساب خود کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد الزام کیا تھا؟ الزام یہ تھا کہ ان کی اہلیہ ہیں، ان کے پاس کچھ لندن میں پراپرٹیز ہیں جو کہ جج صاحب نے اپنے اثاثے جب انہوں نے ڈکلیئر کیے تو اس کے اندر انہوں نے اپنی اہلیہ کے اثاثے نہیں ڈکلیئر کیے اور اس لیے گلٹی آف مس کانڈکٹ۔ تو یہ جیسے یہ آیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، اس وقت کھوسا صاحب تھے چیف جسٹس، تو انہوں نے سوچ کے اور انہوں نے ایک شو کاز نوٹس دے دیا قاضی صاحب کو کہ جی آپ جواب دیں، یہ آپ کے خلاف کمپلینٹ آیا۔ قاضی صاحب نے جواب تو دے دیا، مگر پھر قاضی صاحب نے یہ سوچا کہ یہ بات شاید یہاں رکے گی نہیں، کچھ اس کے پیچھے کچھ بدنیتی ہے، اور اس لیے انہوں نے سوچا کہ اس کو اب چیلنج کرنا چاہیے سپریم کورٹ کے اندر، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ یہ بدنیتی پہ بیسڈ ہے یہ سارا ریفرنس جو۔ اچھا، تو اس سلسلے میں انہوں نے پھر دو تین باتیں سپریم کورٹ کے آگے کہی۔ ایک بات تو انہوں نے یہ کہی کہ میری اہلیہ جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ خاتون ہیں اور میرے بچے بھی اب آزاد ہیں اور کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں، وہ خود کام کر رہے ہیں، اپنی کمائی کر رہے ہیں۔ یہ جو پراپرٹیز ہیں یہ میری اہلیہ نے خریدی ہیں اور اس کی ساری منی ٹریل ہم دکھا سکتے ہیں۔ ایف بی آر کو ہم نے پہلے بھی یہ آگاہ کیا اس بات سے، مگر ہم نے یہ چھپائی کبھی نہیں۔ مگر دوسری بات یہ کہ اگر کوئی کیس کوئی مسئلہ بنتا بھی ہے تو وہ میری ایک انڈیپینڈنٹ اہلیہ پہ بنتا ہے، میرے پہ تو نہیں بنتا۔ اگر تو وہ میرے پہ ڈپینڈنٹ ہوتی تو پھر تو میرے پہ بنتا، مجھے میرے پہ ڈکلیریشن کا جائز بنتا کہ میں نے ڈکلیئر کیوں نہیں کیا، کیونکہ سب کے اثاثے فیملی کے وہ میرے ہی ہیں، کیونکہ سارے ڈپینڈنٹ ہیں میرے پہ۔ مگر یہاں تو آزاد لوگ ہیں، وہ الگ فائل کر رہے ہیں اپنے انکم ٹیکس ریٹرنس، تو مجھے اس کی ڈکلیریشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور انہوں نے ڈکلیئر کر دیا۔ تو اس کے اوپر اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ریفرنس ہے یہ بدنیتی کے اوپر بیسڈ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دو تین ان کے ایسے فیصلے تھے، پہلے جب وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور پھر جب وہ سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہوئے،
کچھ ایسے ان کے فیصلے تھے جو کہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئے، اور خصوصاً ایک فیصلہ تو ایسا تھا جس میں ریویو پٹیشن فائل کی گئی، جس میں پی ٹی آئی تھی پٹیشنر، ایم کیو ایم تھا پٹیشنر، اور شیخ رشید پٹیشنر تھے۔ تو ان کا اشارہ ظاہر ہے شیخ صاحب کو، جب وہ لوگ بیچ میں لے آتے ہیں اور پی ٹی آئی کو، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سارا بدنیتی پہ بیسڈ ہے، میرے فیصلے پسند نہیں آئے۔ اب وہ فیصلے کیا تھے؟ ایک فیصلہ تو اس وقت انہوں نے کیا جب یہ بلوچستان میں تھے، جبکہ آپ کو یاد ہوگا ایک بم پھٹا تھا اور بہت سے وکیل حضرات ایک ہسپتال میں مارے گئے تھے۔ اس وقت انہوں نے انکوائری آرڈر کی تھی اور اس کے اندر کچھ تنقیدی جائزہ لیا تھا ہماری ان لوگوں کا جو لوگ پروٹیکشن کے لیے ہوتے ہیں ہمارے ادارے۔ اور اس کے بعد بھی یہ دوسرا جو فیض آباد کا دھرنا تھا، وہاں بھی اسی قسم کا کچھ سلسلہ تھا، وہاں بھی انہوں نے کافی سخت فیصلہ دیا کہ جو کہ پسند نہیں آیا، اور اسی فیصلے کے اوپر پھر پی ٹی آئی اور اس وقت اپوزیشن میں تھی، اور شیخ صاحب، شیخ رشید اور ایم کیو ایم، جن کی ہمدردیاں سب جانتے ہیں کہاں ہیں، وہ انہوں نے پھر ایک ریویو پٹیشن فائل بھی۔ وہ جو ریویو پٹیشن تھی اس کے اوپر وہ ابھی تک فیصلہ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو ہٹایا جائے اس میں سے، قاضی صاحب کو نہ بٹھایا جائے، مگر پریکٹس تو یہی ہے کہ جی جو جج بینچ فیصلہ کرتا ہے، اور یہ دو ممبر بینچ تھا، دونوں وہ حضرات ابھی بھی سپریم کورٹ میں ہیں، ایک قاضی صاحب ہیں، ایک اور صاحب ہیں، تو ان کو ہٹایا جائے قاضی صاحب۔ اور جب بھی یہ دیکھا کہ یہ تو مشکل ہو جائے گا تو پھر میرا خیال ہے یہ سوچا کہ اس قسم کی پریزیڈینشیل ریفرنس کے دے کے ان کو ہٹا دیا جائے سپریم کورٹ سے۔ تو یہ ان کا کیس ہے کہ یہ بدنیتی کے اوپر بیسڈ ہے اور غلط الزام لگا رہے ہیں۔ اور اینی کیس اگر میری اہلیہ کے اوپر اگر کوئی الزام ہے تو ان سے پوچھا جائے اس کا میرے کانڈکٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ یہاں سے بات شروع ہوئی اور پھر یہ 10 ممبر بینچ بنا سپریم کورٹ کا، جو کہ عمر عطا بندیال صاحب اس کے سربراہ ہیں، جو کہ اگلے چیف جسٹس بنیں گے جب آج کل کے جو چیف جسٹس ہیں جب وہ ریٹائر کریں گے۔ تو یہ بڑا تکڑا بینچ ہے 10 ممبرس کا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کیونکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں 5 یا 6 جج ہوتے ہیں، میرے 5 ہوتے ہیں، تو یہ 10 ممبر بینچ بنایا گیا تاکہ اس معاملے کو صحیح طریقے سے دیکھ لیا جائے کہ اس میں کتنا وزن ہے۔ تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے، اور اب سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گئی ہے اس بینچ کی، جس کے اندر انہوں نے 2-3 موٹے موٹے فیصلے کیے ہیں۔ تو یہ سچویشن ہے، یہ بیک گراؤنڈ تھی جو آپ نے مانگی تھی۔ جی، اب جو یہ سپریم کورٹ کا بھی مختصر فیصلہ آیا ہے، تفصیلی فیصلہ ابھی پتہ نہیں ہے کہ کب آئے گا، 1 ہفتے میں یا 2 ہفتے میں آئے گا، لیکن اس مختصر فیصلے میں جو آپ کو لگتا ہے کہ کون سے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں یا جن پہ بات ہونی چاہیے، وہ کیا ہیں اس شارٹ آرڈر میں؟ دیکھیے اس کے 2-3 پوائنٹس ہیں۔ شارٹ آرڈر ہے، بہت شارٹ ہے، بہت سی چیزیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے، وکلا حضرات کا، کہ ذکر ہونا چاہیے تھا شارٹ آرڈر میں بھی، مگر چلیں ابھی نہیں ہوا تو پھر آگے جا کے دیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ اس سے یہ فیصلہ ہوا کہ انہوں نے جو ریفرنس تھا پریزیڈنٹ کا، جو کہ پرائم منسٹر نے بھیجا تھا، اس کے اوپر انہوں نے کہہ دیا اس کو کوش کر دیا، اس کو ختم کر دیا، کل عدم قرار دے دیا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں وہ نہیں دی، وہ لا اینڈ آرڈر میں آئیں گی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ یہ جو سارا کیس ہے ان کی اہلیہ کا، قاضی صاحب کی، یہ ہم بھیجتے ہیں FBR، فیڈرل بیورو آف ریونیو، اور وہاں ایک کمشنر صاحب ہیں، انلینڈ کمشنر، ان کو ان کی ڈیوٹی لگائی جائے کہ وہ ان کی اہلیہ کا سارا اگلا پچھلا چھان لیں، اور ساری جائیداد کا، منی ٹریل کا وغیرہ وغیرہ، اور وہ پھر ایک پوری رپورٹ بنا کے FBR کے چیئرمین کو دیں، اور FBR چیئرمین جو ہے وہ پھر سیکرٹری ٹو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ان کے حوالے کرے، اور پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس رپورٹ کے اوپر اس پر غور کرے اور دیکھے کہ کیا کہیں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور پھر اپنا جو بھی فیصلہ ہے وہ فیصلہ سنائے۔ اور کس قانون کے تحت یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کو دیکھے، وہ کہے کہ آپ، کیونکہ ریفرنس سے ختم ہو گیا، وہ کہتے ہیں آپ سو موٹو اس کا نوٹس لیں۔ تو ایک قسم کی ہدایت دے دی ہے کہ ایک سو موٹو ریفرنس ہوگا قاضی صاحب کے خلاف،
جو کہ سندھ جوڈیشل کاؤنسل کرے گی، اور اس کے اوپر جو ایویڈنس آئے گی، ثبوت جو ہے کہ کوئی غلطی ہوئی ہے یا گڑبڑ کی ہے جس کا تعلق قاضی صاحب پہ ہے، وہ ایف بی آر جو ہے وہ مہیا کرے گی۔ تو یہ موٹی موٹی اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کس بیسس کے اوپر یہ جو ریفرنس ہے اس کو کوش کیا گیا ہے، بدنیتی ہے، کیا ہے، جو بھی ہے وہ اب آگے جا کے پتہ چلے گا، اور اگر بدنیتی ہے تو پھر کیا سزا ہے، نہیں ہے کیا، وہ ساری باتیں چھوڑ دی گئی ہیں، لا آرڈر میں آئیں گی۔ دوسری چیز یہ کہ یہ بھی کلیئر نہیں ہے اس ججمنٹ میں، جو کہ آگے جا کے پتہ چلے گا، کہ اگر یہ کیس قاضی صاحب کے اوپر تھا تو پہلے تو یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا کہ کیا ان کی اہلیہ اگر وہاں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے ان کی ٹیکس ریٹرنس میں، تو کیا وہ قاضی صاحب کو کے اوپر اس کا اثر ہے کہ نہیں۔ اگر تو ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو قاضی صاحب کی تو غلطی نہیں ہے نا، قاضی صاحب کے اوپر تو ذمہ داری آتی اگر وہ خود ان کے ذمہ دار ہوتے، مگر وہ تو ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ تو خود ایک آزاد حیثیت ہے، آزاد حیثیت کے بطور وہ انہوں نے اپنی انکم بھی کمائی بھی اور باہر بھی انکم بھیجی، جس کے ذریعے انہوں نے وہ فلیٹس وغیرہ خریدے۔ تو اب یہ معاملہ تھوڑا سا ذرا ٹیڑھا مجھے نظر آ رہا ہے، وہ اس لیے کہ کیس ان کی اہلیہ کے اوپر ہے، مگر کیس قاضی صاحب پہ بھی ہے۔ اگر تو کیس اہلیہ کا صرف ہوتا تو پھر یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کی رپورٹ لانے کا کوئی تک نہیں بنتا نا، پھر تو ایف بی آر اپنی انکوائری کرے، اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے ان کی اہلیہ سے تو ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر لے، مگر قاضی صاحب کے اوپر تو ابھی کوئی الزام نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے، صرف یہ کہ جی انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا کہ جی میری اہلیہ کے یہ احساس ہے۔ تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے جو کہ میرے ذہن میں ہے کہ پہلے اس کا فیصلہ تو کر لیتے کہ نہیں، اب وہ آزاد نہیں ہے یا اس کنڈیشنز میں آزاد نہیں ہے، آپ کو کرنا چاہیے تھا، یا اگر کوئی گڑبڑ نکلی تو پھر اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر آئے گی۔ یہ کوئی فیصلے نہیں ہوئے، یہ انہوں نے چھوڑ دیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل پہ کہ وہ اب اس ساری چیز کو دیکھ لے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از دی مین ایشو، اور اب آگے جا کے دیکھنا ہے کہ یہ کس طریقے سے یہ ہوگا کہ نہیں۔ جی وہ تو تفصیلی فیصلہ آنے پہ ہوگا، لیکن میں ساتھ ساتھ یہ وضاحت کر دوں ناظرین کے لیے کہ جو آپ نے ایف بی آر بھیجنے والا بات کی ہے وہ 7 ججز کا وہ فیصلہ تھا، اور وہ 10 میں سے 3 جو جج تھے انہوں نے اس والے معاملے کے یہ معاملہ واپس ایف بی آر بھیجا جائے گا اس سے اختلاف کیا۔ انہوں نے صرف 10 رکنی بینچ کا جو متفقہ فیصلہ تھا وہ یہ ہے کہ یہ ریفرنس کو کل عدم قرار دیا جائے اور شو کاز نوٹس کو، جسٹ فار دی انفارمیشن۔ تو پھر میں بھی کچھ انفارمیشن کے لیے، آپ باریکیوں میں جا رہے ہیں تو میں بھی چلا جاتا ہوں کہ وہ جو باقی 3 ججز ہیں انہوں نے ایک جج ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ 3 ججز نے اتفاق نہیں کیا کہ ایف بی آر کو بھیجیں، ان میں سے ایک جج حضرات ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قاضی صاحب کی جو پٹیشن ہے اس کو بھی انہوں نے کوش کر دیا، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں منظور۔ تو انہوں نے دونوں پٹیشنز، پریزیڈنٹ کی بھی اور قاضی صاحب کی، دونوں فارغ کر دی، مگر انہوں نے باقی جو پٹیشنز ہیں وکلا آزاد وغیرہ کی وہ ایکسیپٹ کر لی۔ جی بالکل ایسا ہی۔ اچھا اب یہ ایک میں ذرا آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، یہ ذرا ایک اور آگے کی بات ہے کہ جیسے ہی فیصلہ آیا تو یہ بار ایسوسی ایشنز کے ریپرزینٹیوز اور یہ وکلا حضرات تھے انہوں نے تو بڑا فتح کا اعلان کیا، مٹھائیاں بانٹی۔ تو اس کے بعد فروغ نسیم صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت کے وکیل تھے کہ یہ تو کوئی ہار جیت کا معاملہ نہیں، اور پھر شہزاد اکبر صاحب کی بھی ایک پریسر آئی، اس میں انہوں نے کہا یہ بڑا زبردست فیصلہ ہے۔ یہ سب سنیے گا۔ جب صدارتی ریفرنس ایک ایسے جج کے خلاف جس کی دیانت پر لوگ قسم کھاتے ہیں، آج وہ ریفرنس کالعدم قرار پائی ہے، جس پر پوری قوم، آپ وکلا سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تمام ڈسٹرکٹ بار کونسل، تمام بار کونسل، تمام بار ایسوسی ایشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے اس تحریک کو دیکھا، اس کیس کی پیروی کی، اور آج خدا نے ہمیں کامیابی عطا کی۔ یہ ایک دفعہ پھر عدلیہ کی آزادی کی فتح ہے، ایک دفعہ پھر یہ آئین کی سربلندی کی فتح ہے، قانون کی حکمرانی کی فتح ہے، اور وکلا کے اتحاد کی فتح ہے۔ حکومت اس فیصلے سے مطمئن ہے، یہ ایک بڑا احسن فیصلہ ہے، یہ ہرگز کسی کی جیت نہیں ہے اور کسی کی ہار نہیں ہے، یہ کیس جیت ہار کا نہیں تھا۔ تو یہ مطلب پہلے فتح کا اعلان کر کے جشن منا کے، اور اس کے بعد ان کا
رائے بدل گئی, انہوں نے کہا کہ اب ہم ریویو پٹیشن میں جائیں گے. یہ اس میں ان کی رائے بدلنے میں کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ اپنا مائنڈ چینج کیا؟ جی ہاں, وہ میرا خیال ہے جب انہوں نے غور سے ججمنٹ پڑھی تو انہوں نے دیکھا پریزیڈینشیل ریفرنس تو کوش ہو گیا ہے, اس کی بڑی خوشی ہے. اس کے وجوہات جو ہے وہ کیوں انہوں نے اس کو کیا وہ تو نہیں دیے, مگر مل جائیں گے. ظاہر سب کی امید یہی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب یا پرائم منسٹر صاحب یا جنہوں نے یہ ریفرنس بنایا ان کے اوپر تنقیدی جائزہ لیا جائے گا, مگر ابھی تو ہوا نہیں. مگر مسئلہ یہ بن گیا کہ اچھا یہ جو ایف بی آر میں بھیجا ہے, جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایف بی آر میں بھیجنا تھا تو ٹھیک ہے اہلیہ کے خلاف بھیج دیتے, مگر یہ کیوں کہا کہ ایف بی آر والے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ پریزیڈنٹ صاحب کے ریفرنس کے بجائے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ایک ریفرنس بن گیا نا ایک قسم کا, کہ ان کے پاس سو ووٹ ہو, آپ پھر واپس جائیں وہاں, اور وہاں ان کی اہلیہ تو نہیں جائیں گی, وہاں تو قاضی صاحب جائیں گے نا. تو یہ کیا ہوا, یہ ادھر سے چھوڑ کے ادھر پکڑ دیا یا ادھر سے چھوڑا ادھر پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ شک ہے کیونکہ دیکھیے نا بدنیتی جو ہے وہ کافی بڑے پیمانے پہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی, اور عام لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ اس میں بڑا وزن ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیسے ہوتا ہے. تو ایک تو یہ تھا کہ یار یہ سمجھ نہیں آئی. اچھا اب مسئلہ یہ بن گیا کہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ایف بی آر ہے انڈیپینڈنٹ ادارہ تو ہے نہیں, یہ تو چیئرمین صاحب کو یہ کمشنر صاحب رپورٹ دیں گے, وہ آگے جائے گی وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, مگر چیئرمین صاحب جو ہیں وہ تو فائنانس منسٹر کو رپورٹ کرتے ہیں, ان کے باس ہیں, اور فائنانس منسٹر کے باس پرائم منسٹر صاحب ہیں, اور پرائم منسٹر صاحب نے یہ ریفرنس دیا ہے. تو یہ تو انڈیپینڈنٹ یا فیئر رپورٹ تو بن ہی نہیں سکتی, کیونکہ جن لوگوں نے یہ ریفرنس بنایا وہ وہی ان کے انڈر ہیں کمشنر صاحب اور چیئرمین ایف بی آر اور فائنانس منسٹر. تو یہ شک پڑ گیا ہے کہ یار یہ تو نہیں ہوا یہاں چھوڑ کے اور وہاں نہ کوئی گڑبڑ ہو جائے, کیونکہ بدنیتی تو پہلے سے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اب آپ جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو پھر پتہ چلے گا. اور دوسری بات یہ کہ اگر ایف بی آر نے انکوائری کرنی ہے تو یہ کرنی چاہیے تھی ان کی اہلیہ کے خلاف, اور یہ اسٹیبلش کیے بغیر کہ قاضی صاحب اس کی ذمہ داری ان کی اہلیہ کی بھی جو چیز ہے وہ ان کی بھی ذمہ داری ہے, وہ بھی ابھی اسٹیبلش نہیں ہوا. تو یہ کیا ہے انہوں نے, اور اس میں وکلا حضرات کو لگتا ہے ایسے ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. یاد رہے کہ جب یہ بحث ہو رہی تھی سپریم کورٹ کے اندر کہ اس کو پھر کیسے آپ اگر ہم اس کو ایف بی آر کی طرف بھیج دیں نہ بھیجیں, یہ باتیں ہوئی وہاں, اور وہاں قاضی صاحب نے یہ کہا تھا کہ نہیں یہ ایف بی آر میں آپ اسی کو معاملے کو یہیں طے کریں, ایف بی آر بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایف بی آر کے ساتھ, جو ایشوز ہیں یہیں فریم ہوئے ہیں. مگر عدالت نے ان کی بات نہیں سنی, انہوں نے ایف بی آر. تو یہ اس قسم کے ایشوز کھڑے ہو گئے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایف بی آر کی جو کارروائی ہوگی وہ فیئر نہیں ہوگی, اور ادھر سے قاضی صاحب کو چھوڑا ادھر سے نہ پکڑ لیں. اچھا سیٹھی صاحب, یہ تو اب تک کا معاملہ ہو گیا. اب بتائیے کہ آپ کی نظر میں آپ کو یہ معاملہ کہاں جاتا نظر آ رہا ہے, کیا ہوگا اب؟ دیکھیے میں بتاتا ہوں, ججمنٹ میں ایک تو بڑی انٹرسٹنگ باتیں لکھی ہیں. ایک یہ لکھا ہے کہ جب یہ کارروائی ہو رہی ہوگی ایف بی آر کی, اور جو بھی وہ رپورٹ آتی ہے ان کی اہلیہ اس کو چیلنج کر سکتی ہے انڈر ایف بی آر رولز. یہ وہ رپورٹ چلی جائے گی ادھر پریزیڈنٹ سپریم جوڈیشل کاؤنسل, مگر اس کو وہ ایف بی آر کے اندر اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, یہ بھی اجازت دے دی ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر وہ رپورٹ جو ہے وہ ان کے اہلیہ کے خلاف ہے یا کوئی ایسی بات اس میں کر دی گئی ہے جو کہ قاضی صاحب کو بھی لنک کرتی ہے, تو یہ وہاں اس کو چیلنج کر سکتی ہے. اور وہ چیلنج ہوگا حسب معمول, ایک ٹرائیبیونل ہوتی ہے انکم ٹیکس کی, اس کے آگے ہوگا. ٹرائیبیونل میں بھی اگر قاضی صاحب کی بات نہیں سنی جاتی تو پھر قاضی صاحب کا حق بنتا ہے ہائی کورٹ میں جانے کا, اور اگر وہاں بھی بات ان کی نہیں سنی جاتی تو پھر سپریم کورٹ میں یہ گھوم پھر کے واپس سپریم کورٹ میں جائے گا, مگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں الگ رہے گا اور سپریم کورٹ میں چلا جائے گا. اور اگر کسی سٹیج پہ کمشنر صاحب کی رپورٹ جو ہے وہ اس کو ٹرائیبیونل کہتی ہے غلط ہے, یا ہائی کورٹ کہتا ہے غلط ہے, یا سپریم کورٹ کہہ دیتا ہے جا کے کہ یہ غلط ہے, تو پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل خود فیصلہ کرے کہ یہ جو سائڈ بائی سائڈ دوسری کارروائی چل رہی ہوگی, یہ جو کارروائی ہے یہ اس کو روکا جائے یا نہ روکا جائے,
اور اس کو چلنے دیا جائے اور ان کی اپنی کارروائی ہے اس کو روک دیا جائے یا اس کو بھی ساتھ ساتھ چلایا جائے. یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ انہوں نے چھوڑ دی ہیں سپریم جوڈیشل کونسل. جاتے جاتے میں یہ کہہ دوں کہ یہ معاملہ جلدی حل ہونے والا نہیں ہے. یہ اگر یہ اپیلوں میں چلا گیا، روٹین کی اپیلوں میں، 2 ماہ 3 ماہ کے 2.5 ماہ کے اندر اندر تو کمشنر صاحب نے رپورٹ دینی ہے. پھر یہ اپیل میں جائے گی اگر ان کے خلاف ہوئی قاضی صاحب کی اہلیہ کی، پھر وہ اپیل کے اندر مہینہ 2 مہینے لگ جائیں گے، 3 مہینے لگ سکتے ہیں. وہاں سے پھر اگر وہاں بھی ہار جاتے ہیں تو پھر یہ جائے گی ہائی کورٹ، اور اگر جیت بھی جاتے ہیں تو ڈپارٹمنٹ شاید ہائی کورٹ چلی جائے اس کو چیلنج کرنے کے لیے، جو کہ یہ بھی ہوتا ہے. تو ایک دوسرے کو چیلنج کرتے کرتے اور یہ پہنچے گی سپریم کورٹ. تو مطلب یہ تو کہیں نہیں گیا 1 سال بیفور اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہو پائے گا. اچھا، یہ ریفرنس کا جو فیصلہ ہے، یہ تو آپ کا سارا تجزیہ سن کے مجھے ایک بڑے مشہور شاعر ہیں صغیر ملال، ان کا مجھے ایک شعر یاد آیا. مجھے یہی ڈر تھا کہ آپ کو شعر یاد آ جائے گا. تو ان کا شعر اس پہ بڑا فٹ آتا ہے. وہ ملال صاحب کہتے ہیں، آخری تجزیہ یہی ہے ملال، آدمی دائروں میں رہتا ہے. یہاں دائرے جو ہے نا کبھی کبھی اسکوائر بن جاتے ہیں، خطرہ بہت ہوتا ہے. اچھا جی، یہاں ہمیں ایک بریک لینی ہے. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کی تجاویز کا، ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا سیٹھی صاحب، اس سے پہلے کہ میں وہ خواجہ آصف کی تجاویز پہ آؤں، میں پہلے ذرا آپ کا کامنٹ لینا چاہتی ہوں. یہ ہماری جو وفاقی وزیر ہیں موسمیاتی ماحولیاتی تبدیلی کی، زرتاج گل صاحبہ، کلائمیٹ چینج منسٹر ہیں فیڈرل، انہوں نے کرونا وائرس کی تشریح کیا کی، وہ سنیے گا. کووڈ-19 کا مطلب ہے کہ اس کے 19 وہ ہیں پوائنٹس ہے جو کسی بھی ملک پہ کسی بھی طریقے سے اپلائی ہو سکتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کوئی وضاحت بھی ٹویٹ کی کہ میں تو پرچی لے کے نہیں جاتی اور میں گھنٹوں بولتی ہوں ٹی وی پہ، اگر یہ میں اصل میں کہنا کچھ اور چاہ رہی تھی تو آپ لوگوں نے مس انڈرسٹینڈ کیا. ہاں، یہ زرتاج گل صاحبہ جو ہیں تمکنت، انہوں نے اس کے علاوہ بھی بہت سی دلچسپ باتیں کی ہیں پہلے بھی، جس سے کافی تبصرے ہوتے رہے ہیں اور کہیں کہیں کھنچائی بھی ہوتی رہی ہے. ذرا وہ تو دکھائیے ذرا، پھر بات کرتے ہیں ساری چیزوں کے اوپر. جی، یہ بالکل چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، تو دھڑا دھڑ شیئر ہو رہی ہیں کہ یہ ایک پہلی ان کی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ایسی باتیں کرتی رہتی ہیں. سنیے گا. اتنی زیادہ تعداد میں بارشیں اور برف باری جو ہے وہ پاکستان کے اندر کبھی نہیں ہوئی جتنے اس دفعہ ہوئی ہے. اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دے رہی، وہ میں کریڈٹ پرائم منسٹر عمران خان کو دے رہی. جو فخر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان پہلا ویژنری لیڈر ہے جو دیوار کے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے. اس وقت کووڈ-19 کی وجہ سے انڈائریکٹلی ہماری جو منسٹر آف کلائمیٹ چینج اور ایئر کوالٹی کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. ماسک ضرور پہننا چاہیے لیکن ان لوگوں کو پہننا چاہیے جن کو کرونا وائرس ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ اتنی امپورٹنٹ منسٹری پہ ہیں اور عوام کو جاہل کہنے والی، کیا ایک وفاقی وزیر یہ اس طرح کی بات کرنا ان کا بنتا ہے؟ اچھا، بات یہ ہے کہ دیکھیے 2 زرتاج گل ہیں. ایک تو زرتاج گل ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں، جن کی آپ نے یہ ویڈیوز دکھائے. ایک اور زرتاج گل ہیں ٹویٹر کے اوپر. اچھا، دشمن ان کے یہ کہتے ہیں کہ وہ زرتاج گل جو ہے، جو 2 زرتاج گل ہیں، ایک تو یہ خود ہے اور ایک اور زرتاج گل ہے جو کہ انہی کی حمایت کی باتیں کرتی ہیں. دشمن ان کے یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی یہی کنٹرول کرتی ہیں. کمال ہے یار، یہ میں نے سوچا نہیں. مجھے بھی یہی چاہیے کہ ایک میرا اپنا اکاؤنٹ ہو جس پہ میں بڑی سوچ سمجھ کے بات کروں، اور ایک اور اکاؤنٹ ہو میرے نام پہ، وہاں گالی گلوچ یہ وہ سارا کچھ میں کر دوں. اور جو مجھے پوچھا یار یہ تو نہیں، یہ تو فالس اکاؤنٹ، یہ فیک اکاؤنٹ ہے، یہ میرا اکاؤنٹ ہے ہی نہیں، میں نے تو یہ بات کہی نہیں، تو آپ تو مجھے سو نہیں کر سکتے، آپ تو مجھے میرے خلاف کچھ نہیں، میں تو کیا ہی نہیں، پتہ نہیں کون ہے یہ. بہرحال آگے آئیے. اب بات یہ ہے کہ زرتاج صاحبہ جو ہے یہ بڑی دلچسپ خاتون ہے. پی ٹی آئی کے اندر ایسے کافی لوگ ہیں، ادھوری باتیں ہیں، کچھ خاص تعلیم بھی نہیں ہے شاید ہو بھی، مگر لگتا ایسے ہے کہ جو خاتون اس قسم کی بات کر سکتی ہے کہ کلائمیٹ چینج بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کرتے ہیں پھوکے مار مور کے، اور یہ کووڈ-19 جو ہے وہ پتہ نہیں 19 کیا چیز ہے،
یہ گنتی تو ہے نہیں، یہ کوئی ہر ملک نے اپنا کووڈ بنایا ہوا ہے، ہمارا 19 بن گیا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج از سچ این امپورٹنٹ منسٹری، ہونی چاہیے مگر ہے نہیں اس ملک میں. اور خصوصاً یہ صرف عمران خان صاحب کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، یہ پہلے بھی یہی ایٹیٹیوڈ رہی ہے. حالانکہ دنیا بھر میں ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج جو ہے اٹس گوئنگ ٹو بی، کووڈ کا بھی پیو ہوگا یہ آگے جا کے. یہ اگلے 25 سال میں 10 سال میں پاکستان کی واٹر اسکیسٹی اتنی شدید ہو جائے گی کہ پانی نہیں ملے گا، اور جب آئے گا تو فلڈز ہی فلڈز آئیں گے، کیونکہ ہم نے ڈیمز نہیں بنائے اور پانی کو کنزرو نہیں کیا، اور ہمارا واٹر ٹیبل چڑھ گیا اوپر اور باقی پانی چلا جاتا ہے سمندر میں. اور وہ منسٹری ان کو دی ہوئی ہے جنہوں نے کہنا کھڈے لائن لگایا ہے. اب عرض یہ ہے کہ بڑی افسوس کی بات ہے، زرتاج گل صاحبہ کو کچھ تو خیال کرنا چاہیے. ایک منسٹر ہیں، اپنی عزت کرانا چاہتی ہے تو پڑھ لکھ کے کچھ بات کرنے آیا کریں. اس پہ عمران خان صاحب آپ کے جو لیڈر ہیں وہ کیا سوچتے ہوں کہ یہ میں نے کیسی خاتون کو یہاں بٹھا دیا ہے، سارا وقت ہماری گورنمنٹ کی کھچائی ہوتی ہے. باقی یہ ہے کہ پڑھ سکتی ہیں لکھ سکتی ہیں تو پھر کریں. بڑے افسوس کی بات ہے، یہ کھچائی ہوتی ہے پھر ان نیسیسری. میں تو نہیں چاہتا، آئی ڈونٹ لائک ڈوئنگ دس، بٹ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ایسی باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی ایک خاتون ایسی بات کرے. ہم تو چاہتے ہیں کہ خاتون زیادہ منسٹرز ہوں، ہم ان کی تعریف کریں، عزت کریں، ان کو اٹھائیں کہ ہاں جی ہاں دیکھیں کتنی زبردست. اور پی ٹی آئی کے اندر ایسی خواتین بھی ہیں جن کی تعریف کی جا سکتی، اور کچھ ایسی بھی ہیں جن کی نہیں بھی کی جا سکتی. جی اتنی مطلب جاتی ہیں، یہ کابینہ میں بھی جاتی ہیں، پارلیمنٹ میں بھی جاتی ہیں، سارا دن ٹی وی پہ بیٹھتی ہیں، تو اتنا تو پرچی سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نا. تو عام بندے کو بھی پتہ ہے کہ اس کو کووڈ-19 کیوں کہا جاتا ہے. اچھا، اب آتے ہیں خواجہ آصف صاحب جو مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہیں. انہوں نے کل ایک انٹرویو میں بڑی دلچسپ تجاویز پیش کی. اس کے میں 2 حصوں میں تقسیم کر رہی ہوں. ایک تو وہ ہیں جو سیاسی، اور دوسری کچھ انہوں نے ججز کی تعیناتی اور سیاستدانوں کے احتساب کے حوالے سے بات کی. پہلے سنتے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی مستقبل اور استحکام کے لیے انہوں نے کیا بات کی. جو ایٹ ہیلم آف افیئرز عمران خان صاحب اگر رہے تو یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. پی ٹی آئی بشک اپنی جو ہے مدت پوری کرے، لیکن پی ٹی آئی اپنا انٹرنلی اپنی لیڈرشپ چینج کر لے، کوئی اور بندہ لے آئے جو بندہ اس کرائسس میں پرفارم کر سکے. کہ نیشنل گورنمنٹ بھی کوئی اس کا حل نہیں ہے. آپ ایک گورنمنٹ بنائیں جس کا ٹارگٹ ہو کہ آپ نے 6 مہینے کے اندر یا 4 مہینے کے اندر. یہ آپ کون ہے؟ یہ آپ کون ہے؟ پارلیمنٹ بنائے. اگر کوئی نیشنل کنسنسس یا ایک نیا کووننٹ جو ہے اس کو شیپ دینا ہے تو پھر سارے ادارے مل کے بیٹھے. اچھا، آپ نے یہ تجاویز سن لی خواجہ آصف صاحب کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کوئی مسلم لیگ نون کا موقف بدلا ہے؟ نہیں، مسلم لیگ نون کا موقف نہیں بدلا. پہلے دن سے مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو ہٹائیے، اور کیونکہ ہی از اے ڈیزاسٹر. مگر اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے ایک جو نئی بات جو کی ہے وہ یہ کہ جی اگر عمران خان کو ہٹا دیتے ہیں آپ، اور تو پی ٹی آئی کی حکومت پورے اپنے ٹرم جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتی ہے. اچھا، یہ نہیں پتا ہے کہ کون ہٹائے. جب سوال پوچھا گیا تو کہنے لگے پارلیمنٹ ہٹا دیں. تو پارلیمنٹ کیسے ہٹائے گی؟ کہ کوئی بغاوت ہو جائے گی پی ٹی آئی کے اندر کہ وہ عمران خان کو ہٹا کے کوئی نیا لیڈر ایکسیپٹ کر لیں گے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بہرحال میرا خیال ہے کچھ اشارہ کہیں اور ہی ہوگا. یہ باتیں ہیں کہ جی پارلیمنٹ کر لے. ظاہر ہے جو کچھ ہوگا ہوگا تو پارلیمنٹ کے ذریعے، مگر پارلیمنٹ خود تو نہیں کرے گی، کہیں سے کوئی اشارہ ہی ہوگا تو پھر ہی کرے گی. دوسری بات یہ کہ کیا وہ یہ نئی بات ہے کہ جی اپنی ٹرم پوری کر لیں. میرا خیال ہے یہ تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پچھلی الیکشن جو تھی یہ سلیکٹڈ الیکشن تھی، اور سلیکٹڈ پرائم منسٹر بنا، اور ہمیں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے. اور کچھ لوگ مڈ ٹرم کی کہتے ہیں، یہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں فوراً کریں. ابھی بھی جو خواجہ صاحب نے جو بات کہی ہے وہ یہی ہے کہ آپ اگر پی ٹی آئی کی حکومت تھی، کوئی نیشنل حکومت، کچھ پوچھا گیا کہ جی نیشنل حکومت، کہنے لگے بنا لیں نیشنل حکومت، مگر وہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے پرووائڈیڈ کہ وہ 6 ماہ کے اندر اندر الیکشن کرائیں. یہ نہیں کہ جی پوری ٹرم کمپلیٹ کریں. تو اس کے اوپر تو وہ پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں. مگر جو پہلے دن سے وہ یہ کہہ رہے تھے، میرا سوال نہیں پوچھا گیا کہ اس دفعہ کہ آپ شرکت کریں گے اس قسم کی نیشنل حکومت کے اندر کہ نہیں، کیونکہ پہلے تو ان کا یہ موقف تھا کہ آپ ایک گورنمنٹ بنا لیں، کنسنسس گورنمنٹ، مگر ہم اس کے اندر حصہ نہیں لیں گے.
اب وہ نیشنل گورنمنٹ کے اوپر بات آ گئی. نیشنل گورنمنٹ کا تو مطلب یہ ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں اس کے اندر شامل ہوں. تو یہ تھوڑی سی کنفیوژن رہ گئی ہے کہ انہوں نے اپنی پوزیشن تبدیل کی ہے یا نہیں. مگر جو بات ہے وہ اس پہ ٹکے ہوئے ہیں کہ جی وہ 6 ماہ کے اندر اندر الیکشن کرائیں. اور تیسری بات اس کے اوپر بھی وہ ٹکے ہوئے ہیں. وہ پہلے دن سے میاں نواز شریف بھی یہی کہہ رہے ہیں اور خواجہ صاحب بھی وہی بات کہتے ہیں کہ اس سے پہلے فیصلہ یہ کریں کہ یہ جو اگلی الیکشن ہوگی وہ کن رولز کے تحت ہوگی, کیسے وہ فری اینڈ فیئر ہوگی. کیا اس کے بعد جو پہلے تو یہ کہ فری اینڈ فیئر کیسے ہوگی, کیونکہ وہ کہتے ہیں پچھلی الیکشن نہیں تھی. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اچھا پھر اگر فری اینڈ فیئر ہو بھی جاتی ہے تو پھر اگر آگے جا کے پھر ڈیسٹیبلائزیشن ہو جاتی ہے حکومت کی. ادارے اپنے دائرے سے نکل کے کوئی ادھر پھر سپریم کورٹ اپنے دائرے سے باہر آ جاتا ہے, کوئی اور اپنے دائرے سے باہر آ جاتے ہیں, حکومت اپنے دائرے سے باہر نکل کے کچھ کرتی ہے, جس کے ساتھ انسٹیبلٹی ہوتی ہے. تو یہ بھی رولز جو ہے نا کہ اپنے دائرے کے اندر رہ کے اور جمہوریت کو فروغ کیا جائے, یہ بھی وہ کہتے ہیں یہ بھی بیٹھ کے طے کر لیجیے پہلے ہی کہ بھی بعد میں یہ ہمارا کام ہے, یہ آپ کا کام ہے, یہ ان کا کام ہے, یہ ان کا کام ہے. یہ نہ ہو کہ پھر وہی باتیں شروع ہو جائیں اور کوئی مل جل کے پھر کی نئی حکومت کی بھی چھٹی کرا دی جائے. اچھا اب خواجہ صاحب اس لیے یہ باتیں کہہ رہے ہیں کیونکہ خواجہ صاحب جلدی الیکشن اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے اس وقت پی ٹی آئی کی لائٹ پٹی ہوئی ہے اور نون لیگ کا جھنڈا چل رہا ہے, اڑ رہا ہے, گڑیاں چل رہی ہوئی ہے. تو اسی وجہ سے جلدی الیکشن ہو جائے تاکہ یہ جو سارا اس وقت جو مس مینجمنٹ ہے اور جو تنقید ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی ان کے گلے پڑ جائے. تو یہ دس از واٹ ہی سیئنگ, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں. البتہ کیا ایسے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے یا ہونے جا رہا ہے وہ الگ بات. دوسرا ان کی تجاویز کا جو حصہ ہے وہ میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں. انہوں نے ججز کی تعیناتی کے بارے میں اور پارلیمنٹیرینز کے احتسابی عمل کے بارے میں 2 باتیں کہیں. ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ پارلیمنٹ سب کو اسکروٹنائز کرتی ہے. 3,900 کچھ اپوائنٹمنٹس ہیں, آلموسٹ 4,000 اپوائنٹمنٹس ہیں جو سینٹ جو ہے کنفرمیشن جن کی کرتی ہے یو ایس میں. سروس ٹریبونل ہے بیوروکریسی کے پاس, سپریم جوڈیشری کاؤنسل ہے ان کے پاس, جوڈیشری کے پاس, آرمی ایکٹ ہے, دفاعی جو ہماری فورسز ہیں ان کے پاس. اسی طرح ایون لیبر کے لیے بھی جو ہے علیحدہ کورٹس ہیں, ان کے اپنے لاز ہیں. اگر سارے ادارے جو ہے اپنے پیئرز کو خود جو ہے ان کے پیئرز جو ہیں ان کو خود جو ہے اسکروٹنائز کرتے ہیں یا ان کا احتساب کرتے ہیں یا اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں, تو میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ پارلیمنٹیرینز بھی جو ہیں ان کا بھی ایک انٹرنل سسٹم ہونا چاہیے پارلیمنٹ کے اندر جو ان کی کارکردگی کو یا ان کے ایتھکس کو جو ہے وہ اسکروٹنائز کریں. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو انہوں نے سجیشنز دی ہیں وہ اس پہ کوئی واقعی یہ پارٹیز متفق ہو کے ساتھ بیٹھ کے کوئی قانون سازی کریں گی اور چیزیں بدلیں گی یہاں؟ نہیں, مشکل ہے. جو جن لوگوں نے اپنے حقوق پروٹیکٹ کر لیے ہیں وہ بیٹھے رہیں گے, وہ کسی اور دوسرے جنہوں نے نہیں کیے ان کو کوئی نہیں پروٹیکٹ کرے گا. یہ پارلیمنٹ سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں, یہ والی نہیں, جو پارلیمنٹری سسٹم کے اندر جو سویلین حکومت سے بہت سی غلطیاں کی ہیں جس کی وجہ سے وہ آج یہاں پہنچے. دیکھیے خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ اپنا احتساب خود کرتی ہے, مگر یہ ہمیشہ ایسے تو نہیں تھا. ہمیشہ تو جوڈیشری واز آنسربل ٹو دی ایگزیکٹو, اپوائنٹمنٹس بھی ایگزیکٹو کرتی تھی, پروموشنز بھی جو تھی وہ بھی ایگزیکٹو کرتی تھی. اور تو اب یہ ہوا کہ افتخار چودھری صاحب اور جوڈیشل موومنٹ کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم خود ہی اپنی پروموشنز کریں گے اور ہم ایک رولز بنا دیتے ہیں کہ سینیورٹی کے بیسس کے اوپر سارے اوپر جائیں گے اور گورنمنٹ جو ہے اس میں انٹرفیئرنس نہیں کرے گی. گورنمنٹ نے اس وقت زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, ہم تو کچھ پارلیمنٹری اوور سائٹ تو رکھنا چاہتے ہیں. جیسے خواجہ صاحب نے اگزامپل دیا کہ امریکہ کے اندر انکوائریز ہوتی ہیں پروموشن سے پہلے, کوئی 4,000 آفیشلز ہیں ریاست کے جن کی ہیئرنگز ہوتی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, غلطیاں ہیں یا نہیں ہیں, مس کنڈکٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا, قابل ہیں یا نہیں ہے, یہ جاب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ ججز کا بھی یہ ہونا چاہیے تھا, مگر اس وقت افتخار چودھری صاحب اور اس وقت کے سپریم کورٹ نے اشارہ یہ کیا تھا کہ اگر آپ ترمیم کریں گے بھی کہ یہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو اوور رول کرنے کے لیے قانون بھی اگر آپ بنا دیں گے, آئینی ترمیم بھی اگر آپ کر دیں گے تو ہم اس کو اڑا کے رکھ دیں گے. اور آخر میں بات تو وہی ہوتی ہے, سپریم کورٹ فیصلہ کرتا ہے کہ جو آئین کے اندر جو کچھ ہوتا ہے یا جو کچھ ہے یا جو تبدیل ہوتا ہے وہ صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے. تو وہ دھمکی ہوئی تو پھر سوری آصف زرداری صاحب پیچھے ہٹ گئے, اور اس وقت میاں صاحب بھی شاید میرا خیال ہے ججز کے ساتھ ہی تھے, اب بھگتنا پڑ رہا ہے.
تو یہ ایسے ہوتا ہے، ان لوگوں کی اپنی غلطیاں ہیں. اسی طریقے کے ساتھ انہوں نے کیا کہ جی فوج اپنا اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے آرمی ایکٹ کے تحت. بالکل صحیح کہتے ہیں. سویلینس جو ہیں وہ فوج کو ٹرائی نہیں کر سکتے. تو بیوروکریسی کے بھی وہ ان ہاؤس رولز ہوتے ہیں. مگر اور اب حال ہی میں جب کہ ان کا کوئی احتساب نیب کرنے چلی تو پھر فوراً سے ڈیمانڈ آ گئی کہ جی امینڈمنٹ کریں نیب کے قانون کو، جو کہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. نیب کا قانون کو امینڈ کر کے ایک آرڈیننس، پریزیڈنشیل آرڈیننس لایا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ اگر ایک افسر ہے اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا غلط افسر لگا دیا گیا ہے یا اس نے کوئی غلط فیصلے کیے، جہاں اگر اس سے ملک کا نقصان بھی ہو گیا تو اس کو اکاؤنٹیبل نہیں رکھا جائے گا. اس وقت تک نہیں رکھا جائے گا جب تک اس نے یہ ہم پروو نہ کر سکے کہ اس نے اپنا کوئی فائدہ کیا. اگر میں نے ایز کوئی چیف سیکرٹری میں نے کوئی فیصلے کیے ہیں جس کے ساتھ ملک کا نقصان ہو گیا، مگر میں نے اپنی جیب میں کچھ نہیں لیا، میں نے کوئی خود ذاتی کرپشن نہیں کی، بس فیصلہ کیا وہ غلط فیصلہ تھا، اس کے ساتھ نقصان ہو گیا، تو یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. اب یہ قانون اس وقت یہ ہے. تو یہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو بچا لیا ایک قسم کا. تو اب رہ گئے پولیٹیشینز، اس کے پیچھے سارے ہی پڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ بھی پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جج بھی پڑے ہوئے ہوتے ہیں، بیوروکریسی بھی پڑی، سارے وہ کہہ رہے ہیں پھر ہم بھی ہماری بھی احتساب ہماری پارلیمنٹ ہی کر لیا کریں، ہمیں بھی یہ اجازت دے دی جائے کہ بھئی آپ سب لوگ اپنی کرتے ہیں تو ہم بھی اپنی کر لیں. مگر یہ ہوگا نہیں، یہ ججز نہیں مانیں گے اور دوسرے ادارے نہیں مانیں گے. یہ ٹائٹ کرنے کے لیے پولیٹیشینس کو ان کو اپنا احتساب نہیں کرنے دیں. جی اچھا جی، یہاں ہمیں وقفہ لینا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رہے گی. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا، ایک ابھی آپ بات کر رہے تھے سیٹھی صاحب کہ یہ جو نیب نے ایک ترمیم لے کے آئے، ایک آرڈیننس لے کے آئے جس میں بیوروکریٹس کو پروٹیکشن دی گئی، اور اس کے بعد یہ خواجہ آصف صاحب نے بھی کل اپنے انٹرویو میں ایک بات کی کہ یہ نیب کے حوالے سے کہ ہمیں اس کی ترمیم کی ایک گاجر دکھائی جا رہی ہے مگر ہم اس کو لینے کو تیار نہیں ہیں. سنیے گا انہوں نے کیا کہا. 4-5 روز پہلے ایک ملاقات ہوئی ہے، اس میں جو ہے انہوں نے پھر کوئی ان کو ضرورت تھی کسی چیز کی، تو اس میں بھی انہوں نے نیب والا جو ہے وہ کیرٹ جو ہے نا وہ ڈینگل دکھانے کی کوشش کی ہے. ہمیں کوئی نیب میں کوئی بالکل آلٹریشن نہ کریں. ہم نے بھگتا ہے پچھلے 2 سال بلکہ 3 سال بھگتا ہے نیب کو. اگلے بھی جو ہے جتنے بھی دن رہ گئے ہیں اس حکومت کے بھگت لیں گے، نو پرابلم. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ان کو حکومت کو جب وہ آرڈیننس پاس کر سکتی ہے نیب کا، جو انہوں نے پہلے بھی کیا تھا، تو اب ان کو اپوزیشن کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہ اب اس میں وہ ترمیم کے لیے خود بھی کر سکتے ہیں. بڑا اچھا سوال ہے. بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے اصلی بات کیا ہے. دیکھیے، ایک انہوں نے آرڈیننس پاس کیا کہ نیب آرڈیننس کو امینڈ کیا، اور نیا آرڈیننس ابھی آیا 4 مہینے پہلے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ بیوروکریٹس اور بزنس مین جو ہیں ان کے بارے میں تھا ان کو کچھ سہولتیں دے دی، جیسے ابھی میں نے ایکسپلین کیا کہ ان کے خلاف کیس نہیں بنایا جائے گا، یہ نہیں کیا جائے گا، وہ نہیں کیا جائے گا. تو بڑی ظاہر ہے بیوروکریسی تو خوش ہو گئی اور بزنس مین بھی خوش ہو گئے. اب وہ 4 مہینے ہو گئے، ختم ہو گیا. جیسے آپ کہتی ہیں اگر 2 چیزیں کر سکتے ہیں، ایک تو اس کو قانون بنا سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اس کو پھر سے ایک دفعہ پھر اس کو پروملگیٹ کر دیں. آرڈیننس 2 دفعہ آپ کر سکتے ہیں، اجازت ہے آپ کو. 4 مہینے کے لیے 4 مہینے، پھر 4 مہینے کے لیے کر دیں، پھر دیکھا جائے گا بعد میں کیا. تو ابھی وہ ایکسٹینڈ بھی نہیں کر رہے اور قانون بھی نہیں بنا رہے، اور اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں ذرا بات کر لیں اس چیز کے اوپر. تو چکر کیا ہے؟ چکر یہ ہے کہ اپوزیشن نے تو پہلے دن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کے اندر وہ ترمیم چاہتے ہیں، مگر جس قسم کی ترمیم وہ چاہتے ہیں وہ عمران خان صاحب وہ ترمیم نہیں چاہتے. عمران خان صاحب کو تو اب دوسری ترمیم چاہیے. وہ کیا ہوا؟ یہ ہے کہ نیب نے اور شور ڈال دیا کہ یہ جو آپ نے ترمیم کر دی ہے، اور کوارٹرز نے بھی آپ نے صحیح ترمیم نہیں کی، اس میں کچھ خامیاں رہ گئی ہیں. اس کی وجہ سے جو 80% نیب کے کیسز ہیں وہ تو فارغ ہو گئے، بیکاز ان کے اندر نیب نے تو ریفرنس تو کر دیا ہے مگر ابھی ایویڈنس تو پریزنٹ ہی نہیں کی بہت سے کیسز میں، اور اب وہ واپس کرنے پڑیں گے بیکاز ثبوت ہی نہیں ہے کہ جی کسی نے خود کرپشن کی ہے. لاس نیشنل ایکسچیکر کو ہو گیا، مگر بیوروکریٹ نے یا پولیٹیشین نے اپنی جیب میں جو پیسے ڈالے ہیں اس کو تو ابھی تک ایویڈنس ہی نہیں آیا، پروف ہی نہیں آیا، اور وہ ابھی کیسز ویسے ہی چل رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں یار اس کے ساتھ تو 80% کیسز نیب کے فارغ ہو گئے، تو پھر نیب کی کیا ضرورت ہے؟
تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں یار اس کو بھی تھوڑی سی ٹھیک کریں, یہ غلط ہو گیا. اپوزیشن کہتی ہے اچھا اب ہمارے پاس آپ آئیں, آپ نے غلطی کی, اب ہمارے پاس آپ آئیں, اب آپ نیب کو جو یہ ہم نے جس پہ آپ نے یہ جو کیا تھا اس کو بھی اب آپ ڈائلیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ نیب جو ہے وہ فارغ ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو بالکل نیب کو فارغ کرنا چاہتے ہیں, مگر آپ جس طریقے سے نیب کو فارغ کر رہے ہیں وہ تو ہمارے گلے میں آپ پھندا اور ڈال رہے ہیں. اچھا مسئلہ کیا ہے, کیوں نہیں اس آرڈیننس کو ان دا کرنٹ فارم کیوں نہیں اس کو ایکسٹینڈ کرتے؟ اس لیے کہ آگے اب آ رہی ہے باری احتساب کی کے پی کے کچھ منسٹرز کی اور کابینہ کے کچھ منسٹرز کی, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا چیئرمین نیب نے کہا تھا کہ میں ٹارزن, وہ شیخ صاحب نے کہا تھا ٹارزن بن کے وہ آ رہے ہیں اور دوسروں کے پیچھے بھی وہ جائیں گے. تو وہ اب اگر دوسروں کے پیچھے جاتے ہیں اور یہ ترمیم پھر سے اس کو کر دیتے ہیں تو دوسرے تو پھر نہیں بچیں گے نا. ابھی تو وہ بچے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے ادھر نون لیگ کے بھی کچھ لوگ بچ گئے ہیں, کوئی بزنس مین بچ گئے ہیں, کوئی بیوروکریٹس بچ گئے ہیں, مگر اگر اب اور اس کے ساتھ وہ بھی بچے ہوئے ہیں پشاور والے بھی, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو اسٹے آرڈرز لیے ہوئے ہیں مالب جبا اور باقی جو چیزیں ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہاں بھی تو ابھی ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہے, مگر لوگوں کو وہ کرنا چاہتے ہیں, پکڑنا چاہتے ہیں. تو یہ بات ہے, اس کو روکنے کے لیے کہ اب یہ نزلہ ہمارے پہ گرنے والا ہے, تو اس کو اگر ہم نے اس قانون کو چینج کر دیا تو نزلہ ہم پہ گر جائے گا. تو ٹھیک ہے, اگر نیب کو پسند نہیں آئی بات تو ٹھیک ہے, پھر ہم تو بچے ہوئے ہیں نا, ٹھیک ہے کوئی اور لوگ بچ جاتے ہیں تو بچ جائیں. یہ چکر ہے سارا. اس لیے میرا خیال ہے کیونکہ وہاں کی بیوروکریسی ریوولٹ کر دے گی. تو دس از دا ریئل ریزن بیہائنڈ اٹ. جو امینڈمنٹ نیب کی چاہتے ہیں خواجہ آصف, وہ تو بہت فار ریچنگ ہے, وہ تو ویسے ہی نہیں ایکسیپٹ کریں گے. اس میں تو سارے پولیٹیشینس جو ہیں وہ کسی حد تک ان کو بیلیں شیلیں مل جائیں گی جلدی سے, یہ وہ ہو جائے گا. مگر یہ جو ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں, یہ چھوٹی سی ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں جس کے ساتھ ان کے لوگ بھی بچے رہیں اور اپوزیشن کے لوگ بھی بچ نہ پائیں. مگر وہ اپوزیشن بھاگ گئی, اسے کہتے ہیں ہم نہیں کرتے, یا اسی کو رہنے دو, وہ بھی آپ والے بھی بچ جائیں, ہم بھی جو ہمارے بھی کچھ لوگ بچ جائیں, نہیں تو پھر سب ٹھیک ہے, پھر ہم نے پہلے بھی بھگتا ہے, آپ پھر بھگت لیں گے, ہمیں کیا. اچھا, یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اور وقت کی کمی کی وجہ سے آج ہم بلوچستان کی سیاسی پارٹیوں کی نہیں بات کر سکے کہ وہاں کیا سیاست ہو رہی ہے. وہ ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.